اسلام میں عورت کی پہچان اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔ اس دین مبین نے نہ صرف مرد بلکہ عورت کو بھی عزت، احترام ہے اور حقوق عطا کیے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں عورت کو ایک حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اسے زندگی کا بوجھ، شرمندگی اور ذلت کی علامت گردانا جاتا تھا۔ مگر اسلام نے اس سوچ کو جڑ سے ختم کر دیا اور عورت کو وہ مقام دیا جس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب یا معاشرے میں نہیں ملتی۔ عورت کی تخلیق اور فطرت قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ سورۃ النساء 1۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نفس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسلام عورت کو مرد کے برابر انسان تصور کرتا ہے اور اس کی فطرت، جذبات، عزت و احترام کو مکمل حیثیت دیتا ہے۔ ماں کی حیثیت سے عورت اسلام میں ماں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مسند احمد۔ جب ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ یہی وہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے عطا کیا ہے۔ ماں کی خدمت کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے عورت زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، ان پر رحم کرے اور ان کی شادی کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ابو داؤد۔ بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ باعث برکت اور ذریعہ نجات بتایا گیا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو وہ احترام دیا جو اس وقت کے معاشرے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کی حیثیت سے عورت اسلام نے بیوی کو ایک شریک حیات کا درجہ دیا ہے، نہ کہ محض ایک خادمہ یا خدمت گزار۔ قرآن کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیوی صرف گھر چلانے والی نہیں بلکہ ایک مکمل شریک زندگی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ ترمذی۔ اسلامی معاشرے میں عورت کی پہچان۔ اسلامی معاشرہ عورت کو پردہ، حیا، عزت اور عفت کی علامت سمجھتا ہے۔ قرآن عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اور اپنے گھروں میں رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب 33۔ پردہ عورت کے لیے قید نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ یہ اس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اسے معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔